السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی زبردستی 70 سالہ بوڑھے سے کروا دی گئی، جبکہ میں بہت کم عمر اور خوبصورت تھی۔ میں اس کی خدمت کرتی اور دن رات نوکروں کی زندگی گزارنے لگی۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں اچھی زندگی گزار رہی تھیں۔ اس بوڑھے نے مجھے آج تک ہاتھ نہ لگایا، لیکن مجھ سے اپنے سارے کام کرواتا تھا۔ جب اپنی آخری سانس لے رہا تھا تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک فائل پکڑا دی اور اس دنیا سے چلا گیا۔ جب میں نے فائل کھولی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ دراصل اس نے کبھی مجھ سے نکاح کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے تو میرا نکاح اپنے میرا نام زینب ہے، اور میری زندگی کی کہانی ایک ایسے المیے اور ایک ایسے کرب کے گرد گھومتی ہے جس نے میری تمام تر جوانی، میری معصومیت اور میرے ہر خواب کو ایک انتہائی بے رحم اور اندھیری رات کے حوالے کر دیا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری خوبصورتی کے چرچے پورے محلے اور ارد گرد کے علاقوں میں ہونے لگے تھے۔ ہر عام اور غریب لڑکی کی طرح میری آنکھوں میں بھی بے شمار رنگین اور خوبصورت خواب سجے ہوئے تھے کہ میرا ایک اپنا ہنستا کھیلتا گھر ہوگا، ایک ایسا شریک حیات ہوگا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرے گا، اور ہم مل کر زندگی کے ہر دکھ سکھ کو بانٹیں گے۔ لیکن غربت اور افلاس ایک ایسا خوفناک اور جان لیوا عذاب ہے جو انسان کے ہر خواب کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ میرے والد، جن کا نام رحمت تھا، وہ ایک انتہائی غریب، محنتی اور سیدھے سادے انسان تھے، جو صبح سے لے کر رات تک مزدوری کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل پوری ہوتی تھی۔ میرے والد اکثر راتوں کو جاگ کر میری شادی اور میرے مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس مجھے جہیز دینے یا کسی اچھے گھرانے میں میری شادی کرنے کے لیے وسائل نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وقت انتہائی تیزی اور بے رحمی کے ساتھ گزر رہا تھا، اور میری عمر بمشکل 18 سال ہوئی تھی کہ ہماری غربت زدہ اور تاریک زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے میرے پیروں تلے سے وہ بچی کھجی زمین بھی مکمل طور پر کھینچ لی۔ میرے والد ایک دن انتہائی پریشان اور الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر آئے، اور انہوں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے انتہائی کانپتی اور لرزتی ہوئی آواز میں یہ ہولناک اعلان کیا کہ انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میرا رشتہ اس علاقے کے سب سے بڑے، سب سے امیر اور سب سے با اثر تاجر لیاقت صاحب کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ لیاقت صاحب کا نام سنتے ہی میرے دماغ میں ایک انتہائی زوردار اور خوفناک دھماکہ ہوا، کیونکہ پورے علاقے کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ لیاقت صاحب کی عمر اس وقت 70 سال کے قریب ہے۔ وہ ایک انتہائی سخت مزاج، رعب دار اور اپنی زندگی کے آخری حصے میں داخل ہونے والے ایک انتہائی بوڑھے انسان تھے، جن کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے، اور جن کے چہرے پر وقت اور عمر کی گہری جھریاں ان کی طویل عمری کی گواہی دیتی تھیں۔ میں نے اپنے باپ کے قدموں میں گر کر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا، اور میں نے انتہائی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ جوڑ کر ان سے التجا کی کہ خدارا میرے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی مت کریں۔ میں ایک کم عمر اور جوان لڑکی ہوں،
اور وہ شخص میرے دادا کی عمر کا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے بھوکا مار دیں، مجھے زہر دے دیں، لیکن مجھے پیسوں اور دولت کی خاطر اس بوڑھے انسان کے پلے مت باندھیں۔ میری یہ تمام فریادیں اور میری یہ تمام التجائیں میرے غریب باپ کے اس انتہائی پر اسرار اور پتھر جیسے فیصلے کو ذرا بھی نہ بدل سکیں۔ میرے والد نے انتہائی مجبوری اور ایک عجیب سی بے بسی کے ساتھ مجھے صرف اتنا کہا کہ میری بچی، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیاقت صاحب نے ہمیں بے پناہ دولت اور ایک محفوظ زندگی کی ضمانت دی ہے، اور میں تمہاری خاطر یہ سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں۔ تم اس گھر میں ایک ملکہ بن کر رہو گی، اور تمہاری زندگی سے یہ غربت اور یہ بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنے باپ کی ان باتوں کو سن کر محسوس کیا کہ جیسے انہوں نے اپنی اس غربت سے تنگ آ کر میری جوانی اور میری اس خوبصورتی کا سودا اس بوڑھے اور امیر تاجر کے ساتھ کر لیا ہے۔ میں کئی دن اور کئی راتیں مسلسل روتی رہی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن میرے مقدر کا وہ سیاہ فیصلہ لکھا جا چکا تھا جس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ پورے علاقے اور محلے میں اس بے جوڑ اور حیران کن رشتے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر شخص میرے باپ پر لعنت بھیج رہا تھا اور میری قسمت پر ترس کھا رہا تھا، لیکن اس شادی کے خلاف سب سے زیادہ اور سب سے خوفناک رد عمل خود لیاقت صاحب کے اپنے خاندان اور ان کے لالچی رشتہ داروں کی طرف سے آیا۔ لیاقت صاحب کے بھتیجے، جن کا نام جواد اور ناصر تھا، وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ لیاقت صاحب کی اس عظیم الشان حویلی میں مقیم تھے، اور وہ سب اس بات کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب لیاقت صاحب اس دنیا سے رخصت ہوں اور کب وہ اس تمام بے تحاشا دولت، اس عظیم الشان حویلی اور ان کی تمام جائیداد کے اکلوتے وارث بن جائیں۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ لیاقت صاحب اپنی زندگی کے اس آخری پہر میں ایک 18 سالہ جوان لڑکی سے شادی کر کے اسے اس گھر کی مالکن بنانے جا رہے ہیں، تو ان لالچی اور ہوس پرست رشتہ داروں کے خوابوں پر گویا ایک انتہائی خوفناک قسم کا پانی پھر گیا۔ انہوں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے لیاقت صاحب سے بحث کی اور پورے محلے میں یہ بات مشہور کر دی کہ میں ایک انتہائی لالچی، بد کردار اور ہوس پرست لڑکی ہوں، جو اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس بوڑھے انسان کی تمام دولت اور اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے اس پر کوئی جادو کر چکی ہوں۔ ان رشتہ داروں نے میرے باپ کو دھمکیاں بھی دیں، لیکن لیاقت صاحب کے سامنے ان کی ایک نہ چلی، کیونکہ لیاقت صاحب ایک انتہائی باوقار اور حاکمانہ مزاج رکھنے والے انسان تھے، جن کے ایک اشارے پر سب کی زبانیں بند ہو جاتی تھیں۔ وہ منحوس اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن بالآخر آ ہی گیا، جب میری شادی اور نکاح کی رسومات ادا کی گئیں۔ میں نے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی سرخ لباس زیب تن کر رکھا تھا، لیکن میرے نزدیک وہ لباس ایک دلہن کے جوڑے کے بجائے میری جوانی اور میری زندگی کے اس خون آلود کفن کی طرح تھا جسے پہن کر میں زندہ درگور ہونے جا رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نکاح کی اس تقریب میں کوئی خاص خوشی یا گہما گہمی نہیں تھی۔ میں اپنے آنسوؤں کے اس تیز طوفان میں اس قدر غرق تھی
کہ مجھے کچھ بھی واضح طور پر دکھائی یا سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے چہرے پر ایک لمبا اور گہرا گھونگھٹ تھا۔ جب قاضی صاحب نے مجھ سے میری رضامندی کے بارے میں پوچھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یا یہ سب رسومات کس عجیب اور پر اسرار طریقے سے ادا کی جا رہی ہیں۔ مجھے تو بس اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے روتے ہوئے اقرار کے وہ الفاظ ادا کرنے تھے جو میرے باپ نے مجھے سکھائے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اقرار کیا اور ان کاغذات پر اپنے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے، جنہیں میں نے آنسوؤں کی دھند کی وجہ سے پڑھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ آج سے میری جوانی، میری زندگی اور میرے تمام خواب اس 70 سالہ بوڑھے کے قدموں میں دفن ہو چکے ہیں۔ شادی کے فوراً بعد مجھے رخصت کر کے لیاقت صاحب کی اس عظیم الشان وسعتوں سے بھری ہوئی اور انتہائی خوفناک حویلی میں لایا گیا۔ یہ حویلی اتنی بڑی اور اتنی شاندار تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی جگہ صرف خوابوں میں ہی دیکھی تھی، لیکن اس حویلی کی وہ سرد دیواریں اور اس کا وہ پر اسرار سناٹا مجھے ایک انتہائی خوفناک اور تاریک قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جہاں سے میری واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں اس حویلی میں داخل ہوئی تو لیاقت صاحب کے ان تمام لالچی اور ظالم رشتہ داروں نے میرا استقبال انتہائی زہریلی اور نفرت بھری نگاہوں سے کیا۔ جواد اور ناصر کی بیویوں نے میری خوبصورتی اور میرے اس سرخ لباس کو دیکھ کر انتہائی حقارت اور طنز کے تیر برسائے اور میرے منہ پر مجھے ایک لالچی اور بھکارن لڑکی کہہ کر پکارا جو اپنے بوڑھے خاوند کی دولت لوٹنے آئی ہے۔ میں سر جھکائے روتی رہی اور مجھے ایک انتہائی بڑے اور پرتعیش کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں میں اپنے اس بوڑھے اور 70 سالہ شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کا وہ پہر میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک اور اذیت ناک پہر تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور لیاقت صاحب اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑے انتہائی پرسکون اور بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر کوئی خوشی، کوئی مسکراہٹ یا کسی قسم کے بھی کوئی ایسے تاثرات نہیں تھے جو ایک نئی شادی شدہ انسان کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے میرے بالکل قریب آئے اور ان کی ان سرد اور گہری آنکھوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ مجھ پر اپنا کوئی حق جتانے کی کوشش کریں گے، لیکن لیاقت صاحب نے انتہائی سرد، کڑکدار اور ایک حاکم کی طرح مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم آج سے اس حویلی کی ایک ذمہ دار اور اہم فرد ہو، اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم نے بیدار ہونا ہے اور میری تمام ادویات، میرے کھانوں اور اس حویلی کے تمام اہم کاغذات کی ذمہ داری اپنے سر لینی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک طرف رکھے ہوئے ایک انتہائی سادہ اور چھوٹے بستر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم وہاں جا کر سو جاؤ۔ ان کے ان الفاظ اور ان کے اس انتہائی سرد رویے نے مجھے ایک شدید اور گہرے صدمے اور حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں ساری رات اس چھوٹے سے بستر پر جاگتی اور روتی رہی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اس بوڑھے انسان کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی لالچ، کوئی دلچسپی نہیں تھی تو اس نے اتنی دولت خرچ کر کے اور اپنے خاندان کے اتنے بڑے طوفان کا سامنا کر کے
مجھ جیسی کم عمر اور خوبصورت لڑکی سے شادی کیوں کی؟ اگلے دن سے میری اس حویلی میں ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوا جو کسی بھی طرح ایک دلہن یا کسی ملکہ کی زندگی نہیں تھی، بلکہ میں ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی ایک ایسی خادمہ اور نوکرانی بن کر رہ گئی تھی جس کے ذمے اس حویلی کا ہر مشکل اور ہر تھکا دینے والا کام لگا دیا گیا تھا۔ میں صبح منہ اندھیرے بیدار ہوتی اور سب سے پہلے لیاقت صاحب کے لیے ایک خاص قسم کا قہوہ تیار کرتی، ان کی درجنوں ادویات کو ان کے مقررہ اوقات کے مطابق ترتیب دیتی، اور پھر ان کے کمرے کی صفائی سے لے کر ان کے لباس کو استری کرنے تک کا ہر کام انتہائی احتیاط اور پابندی سے کرتی۔ لیاقت صاحب ایک انتہائی سخت اور اصولوں کے پابند انسان تھے، اور اگر مجھ سے کسی کام میں ذرا سی بھی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو جاتی تو وہ مجھے انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں ڈانٹتے اور مجھے دوبارہ وہ کام کرنے کا حکم دیتے۔ میری اس حویلی میں حیثیت ایک ایسی مشین کی طرح ہو گئی تھی جس کا کام صرف اور صرف اپنے مالک کے احکامات کی تعمیل کرنا تھا۔ ان سب کے باوجود جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران اور الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا وہ یہ حقیقت تھی کہ اس شادی کو گزرے ہوئے کئی ماہ بیت چکے تھے، لیکن اس 70 سالہ بوڑھے انسان نے آج تک مجھے ایک بار بھی کسی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی میرے جسم کو ہاتھ لگانے یا مجھ سے کوئی ایسا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تھی جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے میلوں دور رہتا اور ہمارے درمیان صرف ایک مالک اور ایک نوکر کا سا رشتہ قائم تھا۔ وہ سارا دن مجھے اپنے ساتھ بٹاتا اور اس علاقے کی زمینوں، باغات اور اپنے تمام وسیع و عریض کاروباری معاملات کا مکمل حساب کتاب مجھ سے لکھواتا۔ وہ مجھے کھاتوں کو سنبھالنے، رقم کے لین دین اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے وہ تمام گر سکھاتا جو ایک انتہائی ماہر تاجر کو آتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اس کے ساتھ شادی کر کے نہیں آئی، بلکہ میں کسی انتہائی سخت گیر اور ظالم استاد کی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، جہاں مجھے سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ حویلی میں موجود وہ لالچی اور ہوس پرست رشتہ دار میری اس کڑی مشقت اور میری اس نوکروں والی زندگی کو دیکھ کر انتہائی محظوظ ہوتے اور مجھ پر طنز کے تیر چلاتے کہ دیکھو، جو لڑکی اس حویلی کی مالکن بننے کا خواب دیکھ کر آئی تھی، آج وہ اس بوڑھے کی غلاظت اور اس کی بیماریاں صاف کرنے والی ایک حقیر خادمہ بن چکی ہے۔ جواد اور ناصر کی بیویاں جان بوجھ کر میرے سامنے اپنے قیمتی زیورات اور ملبوسات کی نمائش کرتیں اور مجھے یہ احساس دلاتیں کہ میری وہ تمام جوانی اور میری وہ تمام خوبصورتی اس خستہ حال اور سرد حویلی کی ان دیواروں میں دفن ہو چکی ہے۔ میری وہ تمام سہیلیوں جن کی شادیاں میرے ساتھ یا مجھ سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھیں، وہ سب ایک انتہائی خوشگوار، پرسکون اور محبت سے بھری ہوئی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے شوہر ان کے ہم عمر اور نوجوان تھے جو انہیں گھمانے لے جاتے، انہیں تحفے دیتے اور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب میری وہ سہیلیاں مجھ سے ملنے کے لیے اس حویلی میں آتیں اور میری یہ حالت، میرا وہ سادہ لباس اور میرے ہاتھوں میں موجود وہ دوائیوں کی پرچیاں اور کھاتے دیکھتیں تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سا رحم اور ایک ترس پیدا ہو جاتا جو میری انا اور میرے وجود کو بری طرح چیر کر رکھ دیتا تھا۔ میں ان سہیلیوں کے سامنے مسکرانے کا جھوٹا ڈرامہ کرتی
لیکن اندر سے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں تنہائی میں اکثر ایک آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے اس خوبصورت اور جوان چہرے کو دیکھتی اور اپنے رب سے رو رو کر سوال کرتی کہ میری اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب میری قسمت میں صرف اور صرف ایک بوڑھے انسان کی دوائیاں دینا اور اس کے کھاتے سنبھالنا ہی لکھا ہے۔ میری زندگی ایک ایسے اندھے اور تاریک کنویں میں قید ہو چکی تھی جہاں روشنی، امید اور محبت کی کوئی کرن موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنی اس بد قسمتی اور اپنے اس دردناک مقدر سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور میں نے اپنا سارا وجود اس بوڑھے اور سخت مزاج انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وقت کا پہیہ انتہائی سست روی اور دکھ کے ساتھ گھومتا رہا، اور اس جبر کی شادی کو کئی سال کا ایک طویل اور صبر آزما عرصہ بیت گیا۔ ان سالوں میں نے لیاقت صاحب کی وہ تمام تر عادات، ان کے تمام تر کاروباری راز اور ان کے حساب کتاب کی وہ تمام باریکیاں انتہائی گہرائی اور مہارت کے ساتھ سیکھ لی تھیں۔ اب میں اس حویلی کے تمام معاملات کو ایک انتہائی ماہر اور پر اعتماد انسان کی طرح چلانے کے قابل ہو چکی تھی۔ لیکن ان سالوں نے جہاں مجھے ایک مضبوط عورت بنایا تھا، وہی ان سالوں نے لیاقت صاحب کے اس کمزور اور بوڑھے وجود کو مکمل طور پر نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی کھانسی اب دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور ان کا چلنا پھرنا نامکمل طور پر موقوف ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے بستر پر ہی لیٹے رہتے، اور میں سارا دن اور ساری رات ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کی خدمت، ان کی مالش اور ان کی ادویات کا خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے لیاقت صاحب کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اس حویلی میں موجود ان کے ان ظالم اور ہوس پرست رشتہ داروں کی چالوں اور ان کی گدھ جیسی نظروں میں ایک انتہائی خوفناک قسم کی تیزی اور بے تابی آتی جا رہی تھی۔ جواد، ناصر اور ان کی بیویاں اب میرے سامنے انتہائی کھلے عام اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ باتیں کرنے لگی تھیں کہ اب اس بوڑھے کی گنتی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اور جیسے ہی اس بڈھے کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوں گی، ہم اس 2 کوڑی کی لڑکی کو اس کے ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے، اور اس تمام بے تحاشا دولت اور اس جائیداد پر اپنا مکمل قبضہ جما لیں گے۔ ان رشتہ داروں نے حویلی کی چابیوں اور ان تمام قیمتی دستاویزات کی تلاش انتہائی تیزی سے شروع کر دی تھی، اور وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی بھی طرح وہ تمام چیزیں ان کے ہاتھ لگ جائیں۔ میری حالت ایک ایسے پرندے کی طرح ہو چکی تھی جو ایک طوفان کے سامنے اکیلا بیٹھا ہو۔ مجھے اپنے مستقبل کا خوف بری طرح کھائے جا رہا تھا، کیونکہ میرے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور میرے پاس اس ظالم دنیا میں جانے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ یا کوئی اور سہارا موجود نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ لیاقت صاحب کی موت کے بعد یہ ظالم اور درندہ صفت رشتہ دار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں برداشت نہیں کریں گے، اور مجھے ان اندھیری اور سنسان سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے نکال دیں گے۔ میری راتوں کی نیندیں مکمل طور پر اڑ چکی تھیں، اور میں ہر روز رو رو کر اپنے رب سے یہ التجا کرتی تھی کہ وہ مجھے اس ظالم دنیا اور ان ہوس پرست رشتہ داروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ادھر لیاقت صاحب کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، اور شہر کے تمام بڑے ڈاکٹروں نے یہ حتمی اور واضح جواب دے دیا تھا
کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے، اور یہ ان کی زندگی کے آخری اور گنتی کے چند ایام ہیں۔ ایک انتہائی سرد اور تاریک رات، جب باہر انتہائی تیز اور خوفناک ہوائیں چل رہی تھیں اور حویلی پر ایک انتہائی پر اسرار اور موت جیسا سناٹا طاری تھا، میں معمول کے مطابق لیاقت صاحب کے بستر کے پاس بیٹھی ان کی کمزور اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کو دبا رہی تھی۔ لیاقت صاحب کا سانس انتہائی تیزی سے اکھڑ رہا تھا اور ان کی آنکھیں اندر کی طرف دھنس چکی تھیں۔ ان کا سارا جسم سرد پڑ چکا تھا اور وہ اپنی زندگی کی وہ انتہائی تکلیف دہ اور آخری سانسیں لے رہے تھے جو کسی بھی انسان کی موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ ان رشتہ داروں کی وہ لالچی نگاہیں اور ان کی وہ سرگوشیاں کمرے کے باہر سے مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں، جو اس بوڑھے انسان کی موت کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اچانک لیاقت صاحب نے انتہائی مشکل اور کرب کے ساتھ اپنی وہ بھاری اور تھکی ہوئی آنکھیں کھولیں، اور انہوں نے اپنے ایک انتہائی کمزور، کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھ سے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ ان کی اس گرفت میں ایک عجیب سی طاقت اور ایک ایسا گہرا درد چھپا ہوا تھا جسے محسوس کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی مدھم، اکھڑتی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ تم فوراً میری اس الماری کا وہ پوشیدہ اور خفیہ خانہ کھولو اور اس میں سے وہ سرخ رنگ کی بھاری اور پرانی فائل نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ میں نے روتے ہوئے اور انتہائی کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس الماری کو کھولا اور اس کے اس مخصوص خانے میں سے وہ پرانی خستہ حال اور انتہائی اہم نظر آنے والی وہ سرخ رنگ کی فائل نکالی اور لا کر لیاقت صاحب کے ان کانپتے اور سرد پڑتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی۔ لیاقت صاحب نے اس فائل کو انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا، اور ان کی آنکھوں سے دو موٹے اور گرم آنسو بہہ کر ان کے ان جھریوں زدہ گالوں پر گر پڑے۔ انہوں نے وہ فائل میرے ان لرزتے ہوئے ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑائی اور ایک ایسی گہری، ایک ایسی لمبی اور ایک ایسی تکلیف دہ ہچکی لی جس کے بعد ان کی گردن ایک طرف کو لڑھک گئی۔ ان کی وہ گرفت میرے بازو سے چھوٹ گئی اور ان کی وہ کھلی ہوئی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ایک نامعلوم اور پر اسرار خاموشی میں ڈوب گئیں۔ وہ بوڑھا اور سخت مزاج تاجر جس کے سائے میں نے اپنی جوانی کے یہ انتہائی اہم اور کٹھن سال گزارے تھے، وہ آج مجھے اس ظالم اور ہوس پرست دنیا میں بالکل تنہا اور لاوارث چھوڑ کر اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا، اور میرے ہاتھوں میں صرف وہ ایک پرانی فائل موجود تھی جس کے اندر وہ ہولناک، وہ ہوش ربا اور وہ قیامت خیز راز دفن تھا جو میری پچھلی تمام زندگی اور میری اس شادی کی حقیقت کو ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر بدلنے اور مجھے ایک انتہائی ناقابل یقین صدمے میں مبتلا کرنے والا تھا۔ ان کی موت کی خبر حویلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور چند ہی لمحوں میں جواد، ناصر اور ان کی بیویاں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ ان کے چہروں پر کوئی غم یا افسوس نہیں تھا، بلکہ ایک درندوں جیسی خوشی اور لالچ کی چمک تھی۔ جواد نے آگے بڑھ کر لیاقت صاحب کے بے جان جسم کو دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیوی کو اشارہ کیا۔ ناصر کی بیوی نے انتہائی حقارت اور غصے کے ساتھ میرے کندھے کو پکڑا اور مجھے زوردار دھکا دے کر بستر سے دور گرا دیا۔ اس نے کرخت آواز میں کہا کہ اب تمہارا اس حویلی میں کیا کام؟ بڈھا مر گیا
اور تمہاری وہ چند دن کی جھوٹی ملکہ والی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اب اسی وقت اپنے وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنو اور اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں وہ فائل انتہائی مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے ان ظالم رشتہ داروں کی اس درندگی اور ان کی اس بے رحمی پر کوئی حیرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے ان کا یہ غلیظ اور ہوس پرست چہرہ دیکھتی آ رہی تھی۔ جواد نے میری طرف قدم بڑھایا اور انتہائی غضبناک لہجے میں مجھ پر چلایا کہ تم نے اپنے ہاتھوں میں یہ کیا چھپا رکھا ہے؟ یہ یقیناً اس حویلی کے اہم کاغذات ہوں گے جو تم چوری کر کے لے جانا چاہتی ہو۔ اس نے جھک کر مجھ سے وہ فائل چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی پوری طاقت یکجا کی اور تیزی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی اور ناقابل یقین طاقت آ چکی تھی، جو شاید ان سالوں کی اس کڑی مشقت اور لیاقت صاحب کی اس سخت تربیت کا نتیجہ تھی جس نے مجھے اس حویلی کے تمام معاملات سنبھالنا سکھائے تھے۔ میں نے انتہائی بلند اور پرعزم آواز میں ان سے کہا کہ یہ فائل لیاقت صاحب نے اپنی آخری سانس لیتے وقت مجھے سونپی ہے، اور جب تک میں اسے خود نہیں دیکھ لیتی کوئی بھی مجھ سے یہ فائل نہیں چھین سکتا۔ میری اس غیر متوقع جرت اور میری اس بلند آواز کو سن کر وہ چاروں ظالم رشتہ دار ایک لمحے کے لیے ہکے بکے رہ گئے۔ ناصر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کاغذات کو دیکھ کر کیا کرو گی؟ تم تو صرف ایک دو کوڑی کی نوکرانی ہو جسے اس بڈھے نے صرف اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا۔ میں نے ان کی بکواس پر کوئی توجہ نہیں دی اور انتہائی کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس سرخ فائل کے بندھن کو کھولنا شروع کیا۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے فائل کو کھولا تو اس کے اندر کچھ انتہائی پرانے اور زرد پڑ چکے قانونی کاغذات موجود تھے، جن پر جلی حروف میں نکاح نامہ اور وصیت نامہ درج تھا۔ میری نظر سب سے پہلے اس نکاح نامے پر پڑی، اور جب میں نے اس کے مندرجات کو پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے گویا وہ پوری حویلی کی زمین ہی کھسک گئی، اور میرا دماغ ایک ایسے ہولناک اور قیامت خیز صدمے کی زد میں آ گیا جس نے میری پچھلی تمام زندگی کی حقیقت کو یکسر جھٹلا کر رکھ دیا۔ اس نکاح نامے پر دلہن کے خانے میں میرا نام زینب اور میرے غریب والد رحمت کا نام درج تھا، لیکن جب میری نظر دلہا کے خانے پر پڑی تو وہاں لیاقت صاحب کا نام موجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہاں انتہائی واضح اور صاف حروف میں ایک نوجوان لڑکے کا نام حیدر ولد لیاقت درج تھا۔ میری آنکھیں حیرت اور ایک شدید ترین صدمے کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی ان آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اور قریب کیا اور بار بار اس نام کو پڑھا، لیکن ہر بار وہی نام حیدر میرے سامنے آ رہا تھا، اور اس کے نیچے جو گواہوں کے دستخط تھے ان میں میرے والد کے دستخط انتہائی واضح طور پر موجود تھے۔ اس نکاح نامے کے ساتھ ایک اور تفصیلی اور طویل خط منسلک تھا جو لیاقت صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل تحریر کیا تھا، اور اس خط کے اندر وہ تمام خونی، وہ تمام ہوش ربا اور وہ تمام روح فرسا راز دفن تھے جنہیں پڑھ کر میری زندگی کی وہ تمام تاریکیاں اور وہ تمام غلط فہمیاں ایک ہی لمحے میں روشنی اور ایک انتہائی عظیم سچائی میں تبدیل ہو گئیں۔ لیاقت صاحب نے اس خط میں لکھا تھا کہ زینب، مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ تمام سال اس حویلی میں ایک انتہائی کٹھن اذیت ناک
اور نوکروں جیسی زندگی گزاری ہے، اور تم نے مجھے ہمیشہ ایک ظالم، ہوس پرست اور خود غرض بوڑھا سمجھا ہے، جس نے تمہاری جوانی اور تمہارے خوابوں کو کچل کر رکھ دیا۔ لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف اور انتہائی گہری ہے، جس کا علم صرف مجھے اور تمہارے اس غریب باپ کو تھا جسے تم آج تک کوستی آئی ہو۔ لیاقت صاحب نے لکھا تھا کہ ان کا اکلوتا اور جوان بیٹا حیدر آج سے کئی سال پہلے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے اور کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا، لیکن وہاں اس کے کچھ انتہائی ظالم اور غلیظ کاروباری دشمنوں نے اسے ایک انتہائی سنگین اور جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر اسے جیل کی ان تاریک اور اندھیری کوٹڑیوں میں قید کروا دیا تھا، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے بے گناہ ہونے کے باوجود اس قید خانے کی اذیت برداشت کر رہا ہے۔ لیاقت صاحب نے تحریر کیا تھا کہ جب ان کے بیٹے کو قید ہوئی تو ان کے اس خاندان کے ان لالچی اور گدھ صفت رشتہ داروں یعنی جواد اور ناصر کو اس بات کا علم ہو گیا، اور انہوں نے اس حویلی اور میری اس تمام بے تحاشا دولت پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے مارنے اور میرے بیٹے حیدر کو ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور میرے مرنے کے بعد یہ ظالم رشتہ دار میری ساری جائیداد ہڑپ کر لیں گے، اور جب میرا بے گناہ بیٹا حیدر رہا ہو کر واپس آئے گا تو اسے اس کی اپنی ہی حویلی سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیاقت صاحب نے اپنے خط میں اس انتہائی پر اسرار اور خفیہ منصوبے کا پردہ چاک کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں نے اپنی اس تمام جائیداد، اپنے اس کاروبار اور اپنے اس قید بیٹے کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک انتہائی مضبوط اور پر اعتماد وارث اور مالکن کی تلاش شروع کی۔ میں ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو نہ صرف میرے غائب بیٹے کی وفادار شریک حیات بن سکے، بلکہ ان ظالم رشتہ داروں کا مقابلہ کر کے اس پوری سلطنت کو سنبھال سکے۔ میں نے تمہارے والد رحمت کو اپنا رازدار بنا دیا اور انہیں وہ تمام سچائی بتائی جو میرے اور میرے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ تمہارا باپ ایک انتہائی نیک اور شریف انسان تھا۔ اس نے میری مجبوری کو سمجھا، اور اس نے اپنی بیٹی کی جوانی اور اس کے مستقبل کو میرے اس بے گناہ قیدی بیٹے کے نام کرنے کی وہ عظیم قربانی دی جس کا احسان میں زندگی بھر نہیں چکا سکتا۔ ہم دونوں نے مل کر یہ انتہائی خفیہ منصوبہ بنایا جس نے تمہیں اور اس پوری دنیا کو دھوکے میں رکھ لیا۔ لیاقت صاحب نے لکھا تھا کہ جس دن تمہاری مجھ سے شادی کی وہ رسم ادا کی جا رہی تھی، اس دن دراصل قاضی صاحب نے وہ نکاح میرے ساتھ نہیں بلکہ بیرون ملک قید خانے میں موجود میرے اس بیٹے حیدر کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن پڑھوایا تھا۔ حیدر کو اس تمام صورتحال کا مکمل علم تھا، اور اس نے تمہاری تصویر اور تمہاری اس مجبوری کو دیکھ کر تمہیں اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کیا تھا، لیکن ہم نے یہ ساری بات تم سے اور ان تمام ہوس پرست رشتہ داروں سے انتہائی سختی کے ساتھ چھپائے رکھی تاکہ یہ ظالم درندے یہی سمجھتے رہیں کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے، اور میرے مرنے کے بعد وہ تمہیں آسانی سے باہر نکال دیں گے۔ لیاقت صاحب نے اس خط کے آخری حصے میں وہ تمام سچائیاں اور وہ تمام مقاصد بیان کیے تھے جنہوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس حویلی میں لا کر اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ تم میری بیٹیوں جیسی تھی اور تم میرے اپنے سگے خون کی امانت تھی۔ میں نے تم سے وہ تمام سخت مشقت اور وہ تمام کاروباری حساب کتاب اس لیے کروایا
تاکہ تم ایک مضبوط، ایک پر اعتماد اور ایک ہوشیار عورت بن سکو، جو ان ظالم رشتہ داروں اور اس بے رحم معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کر سکے، اور میری اس تمام جائیداد کو اس وقت تک سنبھال سکے جب تک میرا بیٹا حیدر اس قید خانے سے رہا ہو کر واپس نہیں آ جاتا، اور تم اس کی وہ وفادار اور مضبوط دلہن بن کر اس حویلی پر راج کرو جس کا خواب تم نے دیکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے ان تمام کھاتوں، ان تمام زمینوں اور اس حویلی کی تمام دستاویزات پر تمہارا اور حیدر کا نام بطور وارث درج ہے، اور میں یہ سب کچھ تمہارے ان کمزور لیکن مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے اس اعتماد اور اپنے باپ کی اس قربانی کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دو گی، اور ان درندوں کو اس حویلی سے نکال کر باہر کرو گی۔ اس خط اور اس نکاح نامے کو پڑھنے کے بعد میرے وجود میں ایک ایسا زلزلہ اور ایک ایسا طوفان آیا جس نے میرے ان تمام سالوں کے دکھ، میری اس تمام محنت اور میرے اس تمام کرب کو ایک ہی لمحے میں فخر اور ایک انتہائی عظیم طاقت میں تبدیل کر دیا۔ میرے آنسوں جو پہلے دکھ اور بے بسی کے تھے، وہ اب تشکر اور اس عظیم سچائی کے سامنے بہہ رہے تھے۔ میں کتنی پاگل اور کم ظرف تھی جو میں نے اس عظیم انسان اور اپنے اس غریب باپ کو ہمیشہ بد دعائیں دیں اور انہیں ظالم سمجھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے میری عزت اور میرے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم خونی کھیل کھیلا تھا۔ میں نے اس فائل کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے ان ظالم رشتہ داروں کی طرف دیکھا جو ابھی تک انتہائی ہی غارت اور غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ جواد نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر مجھ پر چیختے ہوئے کہا کہ تم یہ کیا کاغذات دیکھ کر رو رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ اس حویلی سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں بالوں سے پکڑ کر باہر پھینک دوں گا۔ اس سے پہلے کہ جواد مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، اس کمرے کا دروازہ انتہائی زور سے کھلا اور شہر کے سب سے بڑے اور انتہائی نامور وکیل اپنے محافظوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی وکیل تھے جن سے لیاقت صاحب اپنے تمام کاروباری معاملات طے کرتے تھے، اور جنہیں انہوں نے میری اس فائل کے بارے میں مکمل اور حتمی ہدایات دے رکھی تھیں۔ ان وکیل نے آتے ہی انتہائی سخت اور کڑکدار آواز میں ان تمام رشتہ داروں کو خاموش رہنے کا حکم دیا، اور انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے وہ فائل اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کمرے میں موجود ان تمام ظالم اور لالچی لوگوں کے سامنے اس وصیت نامے اور اس نکاح نامے کا وہ باقاعدہ اور آواز بلند اعلان کیا جس نے ان گدھوں کی وہ تمام امیدیں اور ان کے تمام ہوس پرست خوابوں کو ایک ہی لمحے میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وکیل نے اعلان کیا کہ لیاقت صاحب کی تمام جائیداد، ان کی تمام زمینیں اور یہ عظیم الشان حویلی ان کی بہو زینب اور ان کے اکلوتے بیٹے حیدر کے نام مکمل طور پر منتقل کی جا چکی ہے، اور یہ ظالم رشتہ دار اس جائیداد کے کسی ایک تنکے کے بھی وارث نہیں ہیں۔ انہوں نے ان تمام رشتہ داروں کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنے تمام سامان کے ساتھ اس حویلی سے نکل جائیں، ورنہ انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے گرفتار کروا دیا جائے گا۔ جواد ناصر اور ان کی بیویوں کے چہروں پر جو موت جیسی سفیدی اور جو ذلت چھا گئی تھی وہ دیدنی تھی۔ وہ جو چند لمحے پہلے مجھے دھکے دے کر نکال رہے تھے، وہ اب مکمل طور پر بے بس اور لاچار ہو چکے تھے۔ ان کی وہ ساری چالیں اور ان کا وہ سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ انہوں نے منتیں کیں، گڑ گڑائے، لیکن وکیل نے ان کی ایک نہ سنی، اور انہیں ان کے تمام خاندان سمیت
انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس حویلی سے نکال باہر کیا، اور حویلی کے تمام دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ وہ رات میری زندگی کی ایک انتہائی عجیب لیکن پرسکون رات تھی، جب میں نے اس حویلی کے اس بڑے اور پرتعیش کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس بوڑھے لیکن عظیم انسان کے حق میں دعائیں مانگی، جس نے مجھے ایک نوکرانی نہیں بلکہ ایک سلطنت کی ملکہ بنا کر اس دنیا سے رخصت لی تھی۔ اگلے ہی دن مجھے وکیل کے ذریعے یہ انتہائی خوشگوار اور روح پرور خبر ملی کہ حیدر کی اس بیرون ملک قید خانے میں بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، اور وہ انتہائی جلد باعزت بری ہو کر اپنے وطن اور اپنی اس حویلی میں واپس آنے والا ہے۔ قدرت کا یہ نظام اور یہ خونی کھیل اپنی تمام تر سچائیوں اور کامیابیوں کے ساتھ مکمل ہو چکا تھا، اور مجھے میرا وہ کھویا ہوا مقام اور وہ تمام خوشیاں ایک انتہائی غیر متوقع اور عظیم سچائی کی صورت میں مل چکی تھیں، جو صرف اور صرف میرے رب کے اس انصاف اور اس بوڑھے انسان کی اس انتہائی گہری اور خاموش حکمت عملی کا نتیجہ تھیں، جس نے اس دنیا اور ان لالچی رشتہ داروں کو ایک ایسی تاریخی مات دے کر اس لڑکی کی زندگی سنواری جسے اس نے اپنے خون کی امانت سمجھ کر اپنی پناہ میں رکھا تھا، اور اس امانت کو اس کے اصل اور حقیقی وارث تک پہنچانے کا وہ عظیم اور ناقابل فراموش بندوبست کیا، جس کی مثال اس دنیا میں کہیں اور ملنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔